دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ معزز سامعین، تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش علا کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری کی گہرائیوں تک ہر شے کا خالق، مالک، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ ہزارہ درود خدا کے لاڈلے پیغمبر آقائے نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری ان پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے فضل سے ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اگلا جمعۃ المبارک ماہ رمضان کے اندر آئے گا۔ یہ اسی کا فضل ہے، اسی کی توفیق ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ رمضان بڑی رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے،
نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پورے 11 مہینے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس کے بناؤ سنگھار کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ پورے 11 مہینے تیاری کی جاتی ہے جنت کی، تو جب رمضان آتا ہے تو پھر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے مہینوں میں یہ نور اور یہ رحمت اگرچہ موجود ہوتی ہے، لیکن شیطان کے وسوسوں کے سبب انسان ارادہ کرتا ہے، پھر اس ارادے سے رک جاتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی برکت یہ ہے کہ پورا مہینہ شیاطین کو جکڑا جاتا ہے اور عبادت کے اندر بندہ اپنا دل لگاتا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل ایمان ماہ رمضان المبارک کو گزارتے ہیں نیکیاں کرتے ہوئے، رب تعالی کو راضی کرنے کے اندر اپنی ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے میں سے صرف روزے دار گزریں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ باب الریان سے روزہ دار گزریں گے اور ان کو اس دروازے سے ندا دی جائے گی کہ تم روزہ دار ہو، لہذا تمہارے لیے اسپیشل دروازہ تیار ہے، جسے وی آئی پی کہتے ہیں، کہ تمہارا پروٹوکول یہ ہے کہ تم رب کی خوشنودی کے لیے روزہ دار رہے، رب تم کو جنت میں داخلہ باب الریان سے کرواتا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جس نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور مغفرت کا طلبگار ہوتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے، فرمایا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ رمضان میں قیام کیا، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کے بھی تمام گناہ معاف، جو اس کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، راتوں کو جاگ کے اپنے رب کے لیے نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر اپنے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا باعث برکت مہینہ، کتنا باعث رحمت مہینہ۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے رب نے رمضان میں کیا رکھا ہے، میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کے اندر ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، تو فرمایا میری امت پورا سال ہی رمضان پانے کی خواہش کا اظہار کر دے۔ اتنی انعام ہے اس مہینے کے اندر، اتنا کرم ہے، اتنی رحمت ہے، اتنی مغفرت ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ اس مہینے میں کیا ہے، تو فرمایا کہ پورا سال ہی رمضان ہونے کی تمنا کرنے لگ پڑے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض ہیں ان کا درجہ 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، جو نفل پڑے گا اس کا ثواب فرض کے برابر، جو فرض ادا کرے گا اس کا ثواب 70 گنا زیادہ، مگر روزے کا نہیں۔ یہاں پہ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے نا کہ روزے کو علیحدہ رکھا، تراویح ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقات و خیرات ہیں، یہ ساری عبادات ان کے اجر کے اندر اتنی زیادہ ترقی دی جاتی ہے کہ جو نفل عبادت کرے اس کو فرض کا ثواب، اور جو فرض ادا کرے اس کو 70 گنا زیادہ الا صوم۔ اب آگے حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، فرمایا رب ذوالجلال نے الا الصوم، مگر روزہ نہیں، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، فرمایا کہ سوائے روزے کے کیوں وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ یہاں پہ تعداد نہیں رکھی کہ 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ یا 1,00,000 گنا زیادہ، تعداد نہیں رکھی،
فرمایا اس کا اجر تو اتنا ہے کہ جس کی تعداد ہم نے فرشتوں کو بھی علم نہیں دیا کہ کتنا اجر ہے روزے کا، کتنا انعام ہے روزے کا۔ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي، فرمایا بندہ میری خاطر خواہشات اور کھانا ترک کر دیتا ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، وہ میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے اور میری خاطر خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ گھر کے اندر کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہوتا ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے، مختلف قسم کے کھانے پھل فروٹ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اچھا بندہ کوئی دوسرا موجود بھی نہیں، اکیلا گھر میں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن انسان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ دل میں یہی تقویٰ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کی رضا کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہوں، میں اس کی رضا کے لیے پیاس برداشت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ جس نے اپنے رب کے لیے بھوک برداشت کی، جس نے اپنے رب کے لیے اپنی نفسانی خواہش سے باز رہا، جس نے اپنے رب کے لیے پیاس برداشت کی۔ فرمایا اس کے لیے، کیوں وہ روزہ دار ہے اور اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ عمل کیا، رب تعالیٰ نے اس کے لیے دو خوشیاں رکھیں۔ فرحۃ عند فطرہ، فرمایا کہ ایک خوشی افطار کے وقت، کہ جب وہ افطار کرتا ہے روزہ تو اس وقت اسے جو سکون ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے کہ اے رب میں کامیاب ہوا کہ میں نے تیری خاطر تیری رضا کے لیے بھوک بھی برداشت کر لی، پیاس بھی برداشت کر لی، میں نفسانی خواہشات سے بھی باز رہا، میں باقی گناہوں سے بھی بچ گیا، تیرا شکر ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ فرمایا ایک خوشی تو اسے روزہ مکمل کرنے کی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فرمایا اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت وہ پائے گا کہ رب تعالیٰ اسے اپنی ملاقات کا شرف عطا کرے گا، کہ کہاں کتنی عبادات، کتنے نوافل، کتنے صدقات، کتنے فرائض اور کتنی عبادات کے اندر اس کی تگ و دو، کہ ادھر یہ انعام ہے لیکن ادھر روزہ رکھا، نفسانی خواہشات سے باز رہا، گناہوں کی زندگی سے اس نے منہ موڑا اور دل کے اندر یہ گداز رکھا کہ میرے رب کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ فرمایا ایک تو خوشی افطار کے وقت نقد دے دی جاتی ہے، دوسری خوشی اس کو رب سے ملاقات کے ذریعے عطا فرما دی جائے گی۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی جب روزہ رکھا ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کے سبب اب اس کا وہ جو معدہ ہے وہ خالی ہے، اس سے آنے والی وہ جو سمیل ہوتی ہے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی سمیل ہے، لوگ پاس بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، لیکن رب فرماتا ہے اس نے اپنے منہ کو، اپنی صحت کو نہیں دیکھا، اپنے معدے کو خالی رکھا، رب کی رضا کے لیے اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، فرمایا رب ذوالجلال کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مسواک نہ کرے، مسواک کرے، کیونکہ یہ جو سمیل لاتی ہے یہ منہ سے نہیں بلکہ وہ اندر سے آتی ہے کہ معدہ خالی رہا اور اس کے سبب اس کے اندر سے وہ سمیل آ رہی ہے۔ مسواک کرنے سے بلکہ
رمضان میں مسواک، کیونکہ باقی دنوں میں اگر مسواک کرے سنت ہے، سنت کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر رمضان میں سنت پہ عمل کیا جائے تو رب زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، لہذا مسواک کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہاں فرمایا روزہ دار جب رب کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کے جو منہ سے سمیل آتی ہے، اس کے سمیل سے اللہ رب العزت کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے کہ جو اس کے منہ سے آتی ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَسُ وَلَا يَسْخَبُ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ برائی کرے اور نہ چیخے، نہ برائی کرے، کوئی بھی برائی ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہے اس سے باز آ جائے، کوئی بھی اگر کوئی غیبت ہے، چغلی ہے، کوئی بھی اس طرح کا غلط کام ہے اس سے باز آ جائے، اور نہ چلائے نہ چیخے۔ کہ روزہ رکھا ہوتا ہے، اکثر روزے کی حالت میں لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ روزہ تو ہے ہی صبر، روزہ تو ہے ہی رک جانے کا نام، روزہ تو ہے ہی یہ کہ بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے پیچھے چھوڑ دے اور ان سے باز آ جائے۔ لہٰذا ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر جھوٹ سے، غیبت سے، ہر برے کام سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ باز آ جائے، نہ چیخے۔ کہ اگر فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ۔ فرمایا نہ برائی کرے اور نہ چیخے، اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے کہ میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، بس اتنی بات کہے۔ اگر اس سے کوئی جھگڑا بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، اسے کوئی گالیاں بھی دیتا ہے، خاموش رہے، نہ چیخے نہ چلائے، نہ اس سے آگے جواب دے، بلکہ یوں کہہ دے میرے بھائی میں روزے دار ہوں لہٰذا میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا۔ تو یہ انعامات رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے رکھے۔ فرمایا کہ اس کے لیے باب الریان ہے، اسپیشل دروازہ، وی آئی پی گیٹ، کہ جس کے گیٹ کے اوپر سے آواز دی جائے گی روزہ دار ادھر کو آئیں۔ رب ذوالجلال نے ان کے لیے آج جنت میں بھی پروٹوکول رکھا ہوا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنۃ فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انی صائم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے ڈھال ہیں، پس کوئی شخص روزے میں فحش بات نہ کرے، کوئی گندی بات نہ کرے۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اس لیے کہ ٹائم نہیں گزرتا، میرے بھائی ٹائم تو قرآن پڑھیں پھر بھی گزر جائے گا۔ 11 مہینے آپ سارے کام کرتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ میری بات ذہن میں رکھیں، اگر میں ہوں، اگر کوئی ہے، کوئی بھی مولوی ہے، ہمارے لیے مولوی دلیل نہیں، ہمارے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں، ہمارے لیے کوئی پیر دلیل نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور محبوب علیہ السلام کا فرمان دلیل ہے۔ کسی کو بھی دیکھیں، میں ہوں، کوئی پیر ہے، کوئی مفتی ہے، اگر وہ غیر محرموں کے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ مسائل بتا رہا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ اس کے مسائل کا کوئی فائدہ بتانے کا نہیں ہونے والا، اس لیے کہ خود اس نے شریعت کو ترک کیا ہوا ہے۔ 11 مہینے جو لوگ ڈانس کرتے ہیں، جو کنجر خانہ لگاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، رمضان آتا ہے تو وہ اب دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں، لہٰذا ان کے دین، ہاں پکی توبہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، پکی توبہ کریں۔ لو جی اس رمضان میں ہم نے توبہ کر لیا، آئندہ کوئی گانا، کوئی ڈانس، کوئی کنجر خانہ نہیں ہوگا، ہم بس دین کی بات ہی کریں گے، تو بالکل ٹھیک ہے، ہم ان سے مطمئن ہیں۔ لیکن جب 30 دن گزر جاتے ہیں یا 29 دن کا رمضان گزر جاتا ہے تو عید کے دن ہی پھر ان کے لچھن آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ظلم ڈھایا، کون سا ان لوگوں نے اسلام سکھایا،
کون سا پورا مہینہ لوگوں نے ان کی طرف توجہ کی اور پھر اپنے مرضی کے مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کو گھڑ گھڑ کے اس گمراہی کی طرف لگاتے ہیں۔ لہٰذا دین خود سیکھ لیں، اس مہینے کے اندر وقت نکالیں۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل دیکھیں کہ ماہ شعبان المعظم کے اندر اپنے کام نپٹا لیتے، جتنے بھی کام ہوتے، گھر کے اندر کوئی کام کاج ہونے والا ہے وہ کروا لیتے، اپنے جتنے کوئی تجارت کے معاملات تھے وہ نپٹا لیتے۔ جب ماہ رمضان آتا تو پھر اپنے ڈیرے پکے مسجدوں میں لگا لیتے، رات کو رب کے ہاں قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشش کرتے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس طرح زندگی گزارتے کہ ماہ رمضان سے پہلے ان کی یہ کوشش ہوتی کہ جتنے معاملات ہیں ان معاملات کو نپٹا لیا جائے، اس لیے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ خاص رب کے لیے ہے، اور اس مہینے کے اندر نازل ہونے والی رحمتیں سمیٹیں، برکتیں سمیٹیں، اور اس میں حاصل ہونے والا ذخیرہ نیکیوں کا وہ اکٹھا کریں۔ تو لہٰذا پورے 11 مہینے آپ بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، لیکن رمضان جب آتا ہے نہ سحر کی یہ ان کی نشریات دیکھیں، نہ افطار کی نشریات دیکھیں، جب چاہیں نا کہ دل نہیں لگ رہا، وقت نہیں گزر رہا، خدا کی قسم رب ذوالجلال کی کتاب قرآن لیں اور اس قرآن کو پڑھیں، آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ رب ذوالجلال ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم اپنی باتیں رب ذوالجلال سے شیئر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے کو نہ تو فضول کاموں میں گزارا جائے، نہ بری باتوں کے اندر گزارا جائے، کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا يَرْفَسُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، فوش بات نہ کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جنگ کرے یا اس کو گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہنا چاہیے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اور اس ذات کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو ضرور اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، بہتر ہے۔ وہ اپنے کھانے اور پینے کو، اپنے نفس کے تقاضوں کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ تو یہ نصاب ہے اور ہمارے لیے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ اس مہینے کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے موقع آیا ہے زندگی میں ایک بار پھر کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب سے نیکیوں کی جو بارش ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنے دامن میں بھریں۔ دیکھیں نا کہ پیچھے ہماری زندگی کے اندر کتنے دوست تھے، کتنے عزیز تھے، کتنے رشتہ دار تھے جو گزر گئے، پتہ نہیں آئندہ آنے والی زندگی میں پھر رمضان کی برکتیں میسر ہوں یا نہ ہوں، ہماری زندگی ختم ہو جائے تو اس سے پہلے اسی مہینے میں یہ کوشش کی جائے کہ میرے رب بندہ تیرا ہوں، گناہگار ہوں، لیکن اس مہینے میں جو تیرا خاص کرم ہے میں بھی اس کا سائل ہوں، مالک ہم پہ کرم فرما اور ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے کہ آپ پورے مہینہ میں 61 قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے، 61 قرآن پاک۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کا تقوی، ان کا زہد اور ان کی نیکی کی طرف رغبت، اتنے بڑے امام کہ قیامت تک ان کا نام رہے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن مجید پورے رمضان میں تلاوت کیا کرتے، تو وہ کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے؟ فرمایا ایک قرآن مجید پورے دن میں تلاوت کرتے اور ایک قرآن مجید پوری رات میں تلاوت کرتے، اور ایک قرآن مجید، آپ دیکھیں نا 2 قرآن مجید روزانہ بندہ تلاوت کرے تو 30 دنوں میں کتنے ہوئے؟ 60 ہو گئے۔ تو ایک قرآن مجید آپ روزانہ جو تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی
وہ پڑھا کرتے یا سنا کرتے۔ 61 قرآن مجید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مکمل کرتے، تو ہم چلو 61 قرآن مجید تو نہیں، لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ روزانہ ایک پارہ مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کریں، ایک پارہ روزانہ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اٹھوں گا اس وقت جب ایک پارہ مکمل ہو جائے گا، اور ایک پارہ اپنے گھر میں جا کے تلاوت کریں۔ دن کا کوئی وقت رکھ لیں، جب زیادہ دل کرے کہ ٹی وی دیکھاں ہیں تو اس وقت یہ کوشش کریں کہ چلو یار ٹی وی کیا دیکھنا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ایک پارہ گھر میں پڑھیں اور ایک پارہ مسجد میں پڑھیں اور ایک پارہ تراویح میں سنیں، تو انشاءاللہ جس دن عید کا چاند نظر آئے گا اس دن آپ کے 3 قرآن مجید مکمل ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑا کرم ہے، یہ کتنی رحمت کی برسات ہے، اس مہینے کے اندر وقت بھی ہے اور بندے کا جسم بھی پاک ہے، نفسانی خواہشات سے بھی رکا ہوا ہے، غلط ملت چیزیں کھانے سے بھی باز آیا ہوا ہے، وقت بھی ملا ہوا ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، لباس پاک ہے، جسم پاک ہے، اب اپنے رب کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، تو اس مہینے کے اندر یہ خاص اہتمام کریں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو مسجد خوش کہ مالک تیرا بندہ مجھے آباد کر رہا ہے، مسجد بھی بندے کو دعا دے گی۔ اگر مسجد اللہ کا گھر بندے کو دعا دے تو کتنی کرم کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ جب بچوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا تو بچے خود بخود دیکھ کے رغبت حاصل کریں گے کہ میرے والد قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں۔ والدہ نماز پڑھ رہی ہے تو چھوٹی بچی جو 2.5 3 4 سال کی ہے وہ بھی دوپٹہ ڈھونڈے گی کہ میری والدہ ایسے نماز پڑھ رہی ہے، میں بھی نماز ادا کروں۔ لہٰذا گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا اور اپنی بندے کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کے لیے نیکیوں کا بھی ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دریائے سخاوت تھا وہ اس طرح چلتا جس طرح تیز آندھی چلتی ہے۔ سخاوت کرے اس مہینے میں، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں میں بڑا خرچ کر رہا ہوں، میں دیکھو جی اتنا مال خرچ کر رہا ہوں، میں نے غریبوں کو اتنا دیا۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ ایک 10 کلو کا تھیلا آٹے کا دینا ہوتا ہے تو 20 لوگ تصویر بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے غرباء کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کی مدد کریں، روزہ افطار کرائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے رمضان میں اور ان کو کہتے کہ آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے، آج میرے ساتھ بیٹھ کے تم نے شام کو کھانا کھانا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کی طرز زندگی تھا کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کو کھانا پیش کرتے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ لہٰذا غرباء کا خیال کریں، اور روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اسے پہلا سبق تو یہی ملتا ہے نا کہ 11 مہینے اگرچہ کھاتا رہا لیکن جب بھوک اسے محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں میسر ہیں، روزہ نہ ہوتا تو کھا لیتا۔ لیکن زندگی میں اپنے آس پاس وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، تو ان کے لیے پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بھلا روزہ نہ ہو کھا لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کا سال ہی پورا ایسے گزرتا ہے کہ کھانے کے لیے ان کو میسر نہیں۔ لہٰذا یہ جذبہ روزے سے ملتا ہے کہ بندہ ان غرباء کی مدد کرے کہ جن کو کھانا میسر نہیں، ان کو کپڑے دلائے جائیں جو غرباء ہیں، ان کی مدد کی جائے، مالی مدد کی جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ روزہ رکھنے کا بھی اجر ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ کہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ آپ کا دریائے سخاوت جوش میں ہوتا اور اس طرح سخاوت چلتی جس طرح طوفان آتا ہے، اندھیریاں آتی ہیں، کہ تیز ہوائیں ہوتی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر اس قدر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر سائل کو عطا کر دیتے تھے۔ لہٰذا اس مہینے کو سخاوت کے طور پہ بھی زیادہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سخاوت کریں، لوگوں میں جو مال ہے وہ تقسیم کریں، لوگوں میں کھانا تقسیم کریں، کسی کا روزہ افطار کرائیں، کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزہ دار کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں کہ کھانا خوب کھلائے تو تب بھی ہے، فرمایا اگرچہ کسی نے کسی ایک خشک چھہارے سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو رب ذوالجلال اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا پورا مہینہ ہے، پہلے 10 دن عشرہ رحمت کے ہیں، اگلے 10 دن عشرہ مغفرت کے ہیں، پھر آخری 10 دن عشرہ نجات نار کے ہیں۔ تو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کا لطف اٹھانا چاہیے، اور اس مہینے میں اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کی توغو کرنی چاہیے۔ نہ غفلت میں گزارا جائے، نہ یہ کریں۔ اور کچھ یہ بھی ہمارے ہاں چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو روزہ، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے، حالانکہ ان کو یہ غلط فہمی نکال دیں کہ روزہ اگر بیمار ہیں تو نہیں رکھتے تو معافی ہو گئی ہے۔ اگر روزہ گرمی کے اندر ہے، رکھنے سے زیادہ دن بڑا ہے، رکھیں گے تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو روزہ چھوڑ دیں، لیکن جب چھوٹے دن آئیں، سردی کے دن آئیں تو پھر بھی روزوں کی قضا لازمی ہے۔ وہ قضا تو وہ فرض تو ساقط نہیں نہ ہوگا کسی سے۔ لہٰذا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ کہے کہ میں کسی کو روزہ رکھوا دیتا ہوں یا کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ مجھ سے وہ روزے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ روزے خود پھر بھی رکھنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح روزہ افطار کراتے ہیں کہ چلو جی رکھوا دیتا ہوں اور افطار کروا دیتا ہوں، میرا ثواب مجھے مل جائے گا، نہیں، جو تجھ پہ فرض ہے وہ فرض باقی رہے گا۔ اور اسی طرح جو 12 مہینے نمازیں قضا ہوئیں اس رمضان کے اندر یہ آئے نا، یہ سب مل کے ایک اپنے دل سے عہد کریں کہ اس رمضان ایسی توبہ کریں گے کہ جو توبہ اپنے رب کو راضی کرنے میں معاون ثابت ہو۔ ہم اپنی پچھلی جتنی زندگی کی نمازیں چھوڑی ہیں وہ ساری نمازیں قضا کریں گے۔ ہم یہ روزے آئندہ اب رکھ رہے ہیں اور آئندہ اس پہ استقامت رکھیں گے، اور رمضان المبارک کی وہ برکتیں اور ساعتیں جن کے اندر رب ذوالجلال کی رضا حاصل ہوتی ہے اس کو پانے کی ہر لمحہ ہر لحظہ کوشش کریں گے۔ لہٰذا نہ لڑائی جھگڑا کریں، نہ کوئی آپ سے مخاطب ہوتا بھی ہے تو چھوڑ دیں اسے، خاموشی اختیار کر جائیں، صبر کے ساتھ روزے رکھیں، اپنے رب کی رضا پانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھنا ہو تراویح وہ ادا کرے۔ یہ بھی ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ تراویح، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ تراویح اس دن پڑھتے ہیں جس دن اگلا روزہ رکھنا ہو، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جڑا تراویح پڑھ لے وہ تے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ ایسی نہیں، بلکہ رات کا قیام یہ الگ عبادت ہے، اور صبح روزہ یہ الگ عبادت ہے۔ اگر کسی نے تراویح ادا نہیں کر سکا، کوئی تراویح کیا ہے جی؟ سنت ہے۔ تراویح کیا ہے؟ سنت ہے، اور 20 رکعت ہی سنت ہے۔ کتنی سنت ہے؟ 20 رکعت ہی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم کے دور سے پچھلے سال تک، اس سال نہیں، پچھلے سال تک حرم شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر بھی اور مسجد نبوی شریف کے اندر بھی 20 رکعت ہی تراویح پڑھی جاتی رہی ہے۔ 20 رکعت ہی پڑھی جاتی رہی ہے۔ پچھلے سال وہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے کہا جی 10 پڑھیں، کیونکہ 10 تراویحوں میں کرونا نزدیک نہیں آئے گا، اگلی اگر 10 پڑھی تو کرونا پھاڑ لے گا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ 10 پڑھ لو تے 10 گھر جا کے پڑھ لو۔ لیکن تراویح کتنی سنت ہے؟ 20 رکعت تراویح ہی
سنت ہے۔ یہ جو دیکھا دیکھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ چلو چھوٹتے ملتی ہے پہ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی بیماری کے سبب یا کوئی پریشانی بن گئی تو کم تراویح پڑھ لی، وہ الگ بات ہے، لیکن تراویح 20 ہی سنت ہے۔ تراویح رات کا قیام ہے، اور اگر یہ ہے کیا سنت ہے۔ اگر تراویح کسی کی رہ گئی ہے، روزہ اس نے رکھنا ہے، تو وہ صبح روزہ رکھے، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ